بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سبق میں ہم مصادر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصادر مصدر کی جمع ہے، اور مصدر وہ لفظ ہے یا کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اردو میں اس کی پہچان ہے، اس کے آخر میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ کرنا، کھانا، پینا، سونا، یہ مصادر ہے اردو کے۔ اور فارسی کے مصادر جو ہے آج ہم پڑھائیں گے۔ تو اس میں پہلا مصدر جو ہم پڑھائیں گے وہ ہے اوردن۔ اوردن، اوردن کا مطلب یہ ہے لانا۔ اورد اس کا مضارع ہے۔ یہ مضارع کے ساتھ، مصدر کے ساتھ آپ مضارع بھی یاد کر دیں، کیونکہ مضارع آگے گرامر میں استعمال ہوگا۔ مصدر اور مضارع دونوں آپ یاد کریں گے، ساتھ معنی بھی یاد کریں گے۔ اوردن لانا، اورد مضارع ہے اس کا۔ آشامیدن پینا، اس کے معنی ہے پینا آشامیدن کے، اور آشامد اس کا مضارع ہے۔ آزمودن آزمانا، اور مضارع اس کا ہے آزمائد۔ آزردن تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، اور آزارت جو ہے وہ اس کا مضارع ہے۔ آموختن سیکھنا یا سکھانا، اور آموزد اس کا مضارع ہے۔ ایستادن کھڑا ہونا، ایستد اس کا مضارع ہے۔ امیختن شریک کرنا، میکس کرنا، خلط ملط کرنا، اور اس کا مضارع ہے امیزد۔ امیختن شریک کرنا، میکس کرنا، کسی چیز کی آمیزش کرنا ہوتا ہے، اور امیزد اس کا مضارع ہے۔ اس کے بعد مصدر ہے رفتن۔ رفتن کے معنی ہے جانا، اور رود اس کا مضارع ہے۔ خوردن، خوردن کے معنی ہے کانا، اور خورد اس کا مضارع ہے۔ نوشیدن، نوشیدن کے معنی ہے پینا، نوشد اس کا مضارع ہے۔ خواندن، خواندن جو ہے پڑھنے کو کہتے ہیں، پڑھنا، اور خواند اس کا مضارع ہے۔ یہ دال سے پہلے جو حرف آتا ہے مضارع کے اندر، اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے تو آپ کا مضارع کا تلفظ ٹھیک ہوگا۔ ابھی خواندن کا مضارع ہے خواند، اس کو آپ خواند پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، آپ خواند پڑھیں گے۔ خواندن خواند۔ نوشتن لکھنا، نویسد اس کا مضارع ہے۔ داشتن رکھنا، کسی چیز کا مالک ہونا، داشتن رکھنا، دارد اس کا مضارع ہے۔ بستن باندھنا یا بند کرنا، اس کا مضارع ہے بندد۔ دوست داشتن، اس کو آپ دوست پڑھیں گے، دوست نہیں پڑھیں گے، دوست داشتن پسند کرنا، اور اس کا مضارع ہے دوست دارد۔ دوست داشتن مضارع ہے اس کا دوست دارد، معنی اس کے ہے پسند کرنا۔ فرمودن فرمانا، اور فرماید اس کا مضارع ہے۔ باز کردن کھولنا، اور باز کند اس کا مضارع ہے۔ باز کردن باز کند معنی ہے کھولنا، باز کردن مصدر ہے، اور باز کند اس کا مضارع ہے۔ دوختن سینا یا سلائی کرنا، دوختن مصدر ہے، اس کا مضارع دوزد ہے، اس کے معنی ہے سلائی کرنا یا سینا۔ آراستن سجانا، ڈیکوریٹ کرنا، کسی چیز کی سجاوٹ کرنا۔ آراستن مصدر ہے، آراید اس کا مضارع ہے۔ مصدر کی طرح جو مضارع ہے اس کو بھی یاد کرنا لازم ہے، اس کے اوپر آگے گرامر میں کام ہوگا، تو آپ لہٰذا مضارع کو بھی ساتھ ساتھ یاد کریں۔ آراستن سجانا، آراید اس کا مضارع ہے۔ آسودن آرام کرنا، آساید اس کا مضارع ہے۔ آشامیدن آشفتن، آشفتن تکلیف دینا، خلل ڈالنا،
پریشان کرنا یا پریشان ہونا یا تنگ کرنا۔ اشفتن اس کے کئی معنی ہے، تکلیف دینا، خلل ڈالنا، پریشان ہونا، تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ اور اس کا مضارع ہے اشوبد۔ اشفتن اشوبد۔ افریدن پیدا کرنا، افریند اس کا مضارع ہے۔ امرزیدن معاف کرنا، اور اس کا مضارع ہے امرزد۔ اموختن، اموختن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، امیختن بھی پڑھ چکے ہیں۔ برداشتن، برداشتن اٹھانا، برداشتن اٹھانا، اور بردارد اس کا مضارع ہے، مصدر ہے برداشتن اٹھانا، اور بردارد اس کا مضارع ہے۔ آمدن، آمدن آنا، اور آید اس کا مضارع ہے۔ آمدن مصدر ہے، اس کے معنی ہے آنا، اور آید اس کا مضارع ہے۔ ریختن، اویختن اویختن کا مطلب ہے لٹکانا، اویختن لٹکانا۔ اویزد اس کا مضارع ہے، لٹکانا اویزان کرنا، دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ اویختن مصدر ہے اور اویزد جو ہے اس کا مضارع ہے۔ ریختن، ریختن گرانا، انڈیلنا یا چھڑکنا۔ یہ پانی انڈیلنے کے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈالنا، اس کو بھی ریختن کہتے ہیں۔ ڈالنا یا گرانا یا انڈیلنا یا چھڑکنا، ریختن گرانا، انڈیلنا یا چھڑکنا، اور ریزد اس کا مضارع ہے۔ انداختن، انداختن مصدر ہے، اس کے معنی ہے پھینکنا۔ اندازد، اندازد اس کا مضارع ہے۔ انداختن پھینکنا، اور اندازد اس کا مضارع ہے۔ زدن، زدن مارنے کو کہتے ہیں، اور اس کا مضارع ہے زند۔ زدن مارنا، اور زند اس کا مضارع ہے۔ کوبیدن، کوبیدن کا مطلب ہے برے طریقے سے مارنا۔ ابھی زدن جو ہے وہ کوئی بھی نارمل کسی چیز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی چیز کے اوپر ہاتھ مارنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو کوبیدن ہے وہ زور سے کسی چیز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوبیدن برے طریقے سے مارنا، اور کوبت جو ہے اس کا مضارع ہے۔ کوبیدن مصدر ہے اور معنی اس کے ہے مارنا، اور کوبت اس کا مضارع ہے۔ پختن، پختن پکانے کو کہتے ہیں، پختن پکانا، اور پزد اس کا مضارع ہے۔ افتادن گرنا، اور افتد اس کا مضارع ہے۔ افتادن گرنا مصدر ہے، افتادن معنی گرنا ہے، اور افتد اس کا مضارع ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ مضارع کے جو آخری دال ہے، دال سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے تو آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا، ورنہ تلفظ میں غلطی آ جاتی ہے۔ تو افتادن گرنا، اور افتد اس کا مضارع ہے۔ افراختن بلند کرنا یا چڑھانا، افرازد اس کا مضارع ہے۔ افراختن بلند کرنا یا چڑھانا، اور افرازد اس کا مضارع ہے۔ افروختن، افروختن کے معنی ہے جلانا یا روشن کرنا، اور افروزد جو ہے وہ اس کا مضارع ہے۔ افکندن پھینکنا، اٹھا کر پھینکنا کسی چیز کو۔ افکندن پھینکنا، جس طرح ہوا میں اچھال کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ افکندن پھینکنا۔ افکند، افکند اس کا مضارع ہے۔ افکندن پھینکنا، اور افکند اس کے مضارع ہے۔ تو یہاں تک آج ہم نے مصادر پڑھ لیے ہیں۔ یہ 35 مصادر ہو گئی، تقریباً کوئی 200-250 سے اوپر ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو بھی پڑھتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ابھی جو زمانے ہے، جو ٹینسز ہے فارسی میں، ان کے اوپر بھی کام ہوگا انشاءاللہ۔
تو آپ ان کو بار بار ویڈیو دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں اور ساتھ لکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ذخیرہ الفاظ اور مصادر لازمی ہے زبان سیکھنے کے لیے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو آپ خوب ذہن نشین کر لیں تلفظ کے ساتھ ساتھ، اور پھر آگے ہم گرامر پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔